غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیلی یرغمالیوں اور فلسطینی قیدیوں کی رہائی کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیل سے رہا ہونے والے فلسطینی قیدیوں کو لے کر بسیں رام اللہ پہنچ گئی ہیں۔ جذباتی مناظر اور شاندار استقبال کیا گیا۔ یہ مناظر آپ کو اپنی ٹی وی سکرینز پر بھی دکھا رہے ہیں۔ اسرائیل نے اوفر جیل سے 1966 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا ہے۔ معاہدے کے تحت حماس نے 20 اسرائیلی یرغمالی زندہ حالت میں حوالے کر دیے ہیں۔ 28 یرغمالیوں کی لاشیں آج ہی اسرائیل کے سپرد کر دی جائیں گی۔ زیادہ تر بچے ہیں، زیادہ تر خواتین ہیں جو چھوٹ کر جنوبی غزہ پہنچے ہیں۔ اوفر جیل سے 1966 قریب 2000 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا گیا ہے۔ یہ بچے ہیں جو نہایت کم عمری میں گرفتار کر لیے گئے تھے اور کافی عرصہ اسرائیلی جیلوں میں گزارنے کے باوجود اب بھی انڈر ایج ہیں، انہیں رہا کیا گیا ہے۔ خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اسرائیلی جیلوں میں قید تھی اور انہیں بھی آج رہا کیا گیا ہے۔ یہ مناظر جنوبی غزہ سے آپ دیکھ رہے ہیں جب فلسطینی قیدیوں کی واپسی پر اس وقت خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، جشن منایا جا رہا ہے، نعرے بلند کیے جا رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ مشرق وسطیٰ کے اہم دورے پر اسرائیل پہنچے ہیں، جہاں پر اسرائیلی پارلیمنٹ میں اس وقت موجود ہیں۔ کچھ دیر بعد اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب کریں گے۔ غزہ جنگ ختم ہو چکی ہے، یہ ایک عظیم دن ہے، ایک بالکل نئی شروعات ہے۔ ان کے خیال میں اس جیسا واقعہ کبھی نہیں ہوا۔ حماس غیر مسلح ہونے کے منصوبے پر عمل کرے گی۔ غزہ کے لیے بورڈ آف پیس جلد قائم کیا جائے گا۔ یرغمالیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یرغمالی رہائی کے بعد شاندار زندگی گزاریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ خطاب کرنے اسرائیلی پارلیمنٹ پہنچ چکے ہیں اور اس وقت جب وہ پہنچے اسرائیل میں ٹارمک پر ان کا استقبال کرنے کے لیے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو موجود تھے اپنی اہلیہ کے ہمراہ، اور صدر ٹرمپ کی صاحبزادی ایوانکا ٹرمپ اور ان کے داماد جیرڈ کشنر بھی اسرائیل پہنچے ہیں ان کے ہمراہ۔ انہوں نے استقبال کیا، کابینہ موجود تھی اسرائیلی جنہوں نے استقبال کیا صدر ٹرمپ کا۔ صدر ٹرمپ نے اس موقع پر گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ غزہ جنگ ختم ہو چکی ہے، ایک عظیم دن ہے، ایک بالکل نئی شروعات ہے۔ ان کے خیال میں اس جیسا واقعہ کبھی نہیں ہوا۔ حماس غیر مسلح ہونے کے منصوبے پر عمل کرے گی۔ غزہ کے لیے بورڈ آف پیس جلد قائم کیا جائے گا۔ یرغمالیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یرغمالی رہائی کے بعد شاندار زندگی گزاریں گے۔ یہ مناظر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے اسرائیلی پارلیمنٹ میں صدر ٹرمپ کے آنے کا، اور وہاں انہوں نے دستخط بھی کیا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں ایک اہم اجلاس اس وقت ہو رہا ہے اسرائیلی پارلیمنٹ میں۔ صدر ٹرمپ وہاں موجود ہیں۔ صدر ٹرمپ یہاں سے روانہ ہوں گے اور جائیں گے مصر۔ وزیر اعظم شہباز شریف غزہ جنگ بندی کے لیے امن سربراہی اجلاس میں شرکت کرنے مصر کے شہر شرم الشیخ پہنچ گئے ہیں۔ غزہ امن معاہدے پر دستخط کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ ایک بیان میں شہباز شریف نے کہا کہ آج کی تقریب ایک نسل کش باب کے اختتام کی علامت ہے۔ یہ لمحہ صدر ٹرمپ کی غیر معمولی قیادت اور ان کے عزم کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ امن کے حصول کے لیے ٹرمپ کی اکثر جدوجہد نے خون ریزی اور تباہی کا خاتمہ ممکن بنایا۔ امن سربراہی اجلاس کی صدارت امریکی صدر ٹرمپ اور مصری صدر عبد الفتاح السیسی کریں گے۔ اجلاس میں سعودی وزیر خارجہ، برطانوی وزیر اعظم سر کیر سٹارمر، ترکی کے صدر ایردوان اور فلسطینی صدر محمود عباس سمیت 20 سے زائد عالمی رہنما شریک ہوں گے۔ اجلاس میں اسرائیل شریک نہیں ہوگا۔ یاد رہے کہ اس وقت جو امن سربراہی اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں مدعو کیا گیا ہے وزیر اعظم پاکستان کو، جو کہ اسلامی ممالک کے اہم ممالک کے سربراہان جنہیں مدعو کیا گیا ہے ان میں شامل ہیں۔ صدر ٹرمپ اس وقت اسرائیلی پارلیمنٹ میں موجود ہیں، یہاں سے کچھ ہی دیر بعد وہ روانہ ہوں گے، پہنچیں گے شرم الشیخ مصر، جہاں وہ اس سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ یاد رہے کہ اقوام متحدہ کے اجلاس سے قبل ایک اہم اجلاس نیو یارک میں ہوا تھا جس میں عرب اسلامی ممالک کے سربراہان، پاکستان اور انڈونیشیا کے سربراہان نے شرکت کی تھی۔ صدر ٹرمپ نے اس میں شرکت کی تھی جس میں اس امن معاہدے کو حتمی شکل دی گئی تھی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب اسمبلی میں حکومت نے بلدیاتی حکومت کے لیے مسودہ قانون 2025 منظور کر لیا۔ اپوزیشن کی جانب سے پیش تمام ترامیم مسترد کر دی گئیں، جبکہ بل کی منظوری پر اپوزیشن نے شدید ہنگامہ آرائی اور احتجاج بھی کیا۔ اعظم ملک نمائندہ جی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اعظم جی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پنجاب اسمبلی میں حکومت نے مسودہ قانون مقامی حکومت پنجاب 2025 منظور کروا لیا ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے پیش کردہ تمام ترامیم کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ بل کی منظوری کی جانب سے اگر بل منظور کیا جا رہا تو اپوزیشن کی جانب سے مسلسل ہنگامہ آرائی کی گئی۔ انہوں نے پہلے واک آؤٹ کیا، پھر واک آؤٹ کر کے وہ واپس آئے۔ بار بار اجلاس کی کارروائی میں ٹی ایل پی کے تشدد کے باعث اجلاس کو مؤخر کرنے کی اپیل کی، لیکن اس پر اسپیکر نے کہا نہیں، یہ اجلاس چلتا رہے گا۔ ایجنڈا ملتوی کرنے کی سزا بھی
کی. اپوزیشن کار اپنی سیٹوں پر کھڑے ہو کر شور مچاتے رہے, انہوں نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی, مسودہ بل کی کاپیاں ہوا میں اڑاتے رہے. تاہم قائم مقام اسپیکر اقبال چنر نے اپوزیشن کے شور شعبے کے باوجود مسودہ قانون مقامی حکومت پنجاب 2025 کی منظوری دے دی ہے. اس کے بعد ابھی بھی اجلاس جاری ہے اور اب آئندہ کے اجلاس میں اس جو بل ہے مسودہ ہے اس کے اوپر بحث کی جائے گی. جی بہت شکریہ. عاصم ملک ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ بل کی منظوری پر اپوزیشن کی ہنگامہ رائی اور احتجاج, اپوزیشن ارکان اپنی سیٹوں پر اٹھ کر شور مچاتے رہے اور بل کی کاپیاں بھی اڑاتے رہے. پی ٹی آئی کے سہیل آفریدی 90 ووٹ لے کر خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکے ہیں. منتخب ہونے کے بعد ایوان سے خطاب میں کہا کہ وہ پرچی سے نہیں اپنے زور بازو سے یہاں تک پہنچے ہیں. ان کے نام کے ساتھ زرداری, بھٹو یا شریف نہیں لگا ہوا. احتجاجی سیاست کے چیمپئن ہیں. ان کے پاس کھونے کے لیے گاڑیاں, بنگلہ, پیسے یا کرسی کا لالچ نہیں ہے. آج سے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے اقدامات شروع کر دیں گے. میں احتجاجی سیاست کا الحمدللہ چیمپئن ہوں, کیونکہ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. اس دن میرے لیڈر, میرے قائد نے کہا کہ یہ کرسی نہیں تو اس طرح لاد دوں گا اور ادھر پڑی ہوگی انشاءاللہ. جہاں پر دہشت گردی ہے یعنی خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ, جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں دہشت گردی ہے, وہاں کے لوکل ریپرزنٹیٹیوز, ہمارے پارلیمنٹیرین, وہاں لوکل عوام, وہاں کے معیدین, وہاں کے مشران, ان کو آپ نے اعتماد میں لینا ہوگا. دوسری جانب آپ کو یہ بتائیں کہ خیبر پختونخوا کے اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈاپور کا جب استعفیٰ منظور ہی نہیں ہوا, ایک وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے دوسرے کا انتخاب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عمل غیر قانونی ہے, ہم اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے. مزید ان کا کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں. گورنر نے جو بلایا ہے سیم صاحب کو کہ اس میں کچھ ابہام ہے کلیئر کر کے, تو میرے خیال میں کوئی جلدی بھی نہیں ہونی چاہیے. کیوں آپ لوگ خود اس کو ڈسپیوٹ بنا رہے ہو؟ اتنا نمبر ہے آپ کے پاس, تو آج نہیں 4 دن بعد یہ سیم الیکٹ ہو اور آئینی طور ہوگا. کیبنٹ ڈی نوٹیفائیڈ نہیں ہے, ریزگنیشن ایکسیپٹڈ نہیں ہے, تو ایک سیم کے, ایک گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے دوسرے سیم کا انتخاب یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. تو میرا یہ خیال ہے یہ غیر آئینی اقدام ہے, تو ہم واک آؤٹ کرتے ہیں, اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے. اور اب آپ کو بتائیں اسپیکر کے پی اسمبلی بابر سواتی سے متعلق. اسپیکر کے پی اسمبلی بابر سلیم سواتی نے اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ کا علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ منظور نہ ہونے کا اعتراض مسترد کر دیا. رولنگ دیتے ہوئے کہا کہ آئینی اور قانونی طور پر واضح ہے کہ علی امین کا استعفیٰ درست تھا. علی امین نے جو استعفیٰ دیا ہے وہ خود منظور ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ لوگوں کی خواہشات پر آئین نہیں چل سکتا. جو اپوزیشن لیڈر صاحب نے نقطہ اٹھایا اور آئین کی کتاب کو انہوں نے ایسے کھڑا کر کے مجھے دکھایا, تو اس پہ میں اسپیکر کی رولنگ دیتا ہوں اور واضح کرتا ہوں کہ آئین کیا کہتے ہیں اور کس طرح ہوگا, اور یہ طریقہ کار جو ہم نے اڈاپٹ کیا ہے یہ بالکل عین آئینی ہے اور قانون کے عین مطابق ہے. اپوزیشن لیڈر صاحب بڑے وزیدار انسان ہیں. یہ ضرور اس ملک میں چند لوگوں کی خواہش ہے کہ سہیل آفریدی وہ وزیر اعلیٰ نہ بنے. آئین لوگوں کی خواہشات پہ نہیں چل سکتے. اور یہاں آپ کو خبر دیں, پی ٹی آئی کے نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی حلف برداری کے لیے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ. ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا شاہ فیصل اطمان خیل نے جی سے گفتگو میں کہا کہ چیف جسٹس کو حلف برداری کے لیے خط لکھ رہے ہیں. گورنر کی غیر موجودگی میں چیف جسٹس حلف برداری کے لیے کسی کو بھی نامزد کر سکتا ہے. ہمارے ساتھ دانیال عزیز ملک موجود ہیں, نمائندہ جیو نیوز. دانیال بتائیے آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں اس سے متعلق؟ دیکھیے جی, اس وقت چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی عدالت میں سلمان اکرم راجہ جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف جو ہے اور ایڈوکیٹ جنرل جو ہے وہ پہنچ گئے, اور
وہ پہنچ گئے اور یہاں پر درخواست جو ہے دائر کر رہے ہیں، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنما جو ہے وہ بھی چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی عدالت پہنچ گئے اور وہاں پر لیکن دانیال معذرت آپ کو یہاں روکیں گے، پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کیا اس سے پہلے گورنر خیبر پختونخوا سے رابطہ کیا گیا، ان سے کہا گیا کہ آپ حلف لے لیں، ان کے انکار کے بعد ہی چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا رخ کریں گے یا براہ راست چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے پاس پہنچ گئے؟ دیکھیے جی، گورنر خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کے مطابق گورنر خیبر پختونخوا 3 دن کے لیے پشاور سے باہر گئے ہیں، اور سلمان اکرم راجہ نے ابھی کچھ دیر پہلے میڈیا سے گفتگو کی جس میں انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ جب گورنر موجود نہیں ہوتا تو چیف جسٹس کسی کو بھی نامزد کر سکتے ہیں، اور چیف جسٹس کا نامزد کردہ شخص جو ہے وہ حلفبرداری جو ہے وہ تقریب منعقد کر سکتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے تحت پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ چونکہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے اختیار حاصل ہے تو ہم اس اختیار کو حاصل کریں گے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ دوسری جانب 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں دائر ہے اس میں پروٹیسٹر بھی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ بہت شکریہ دانیال عزیز آپ کا۔